ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیریئر پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 15 سال تک جج اور 13 ماہ تک بطور چیف جسٹس آف پاکستان ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد آج 25 اکتوبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے والد کی طرح برطانیہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے مڈل ٹیمپل سے بارے لا کی سند حاصل کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو عدلیہ بحالی وکلاء تحریک کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں سن 2009 میں براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج بنے۔ وہ فوجی عدالتوں کے قیام کی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کا اقلیتی فیصلہ دینے والے ججوں میں شامل تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میمو کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے تمام الزامات سے انہوں نے بری کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تو اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت نے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے کثرت رائے سے یہ ریفرنس کالعدم قرار دے دی۔ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 سال سے نہ ہونے والی فل کورٹ میٹنگ بلائی۔ 9 سال بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دیا جس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی توثیق کی۔ اس قانون کے تحت بنچوں کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کا چیف جسٹس کا صوابدیدی اختیار 3 رکنی ججز کمیٹی کو سونپ دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں شفافیت کے لیے عوامی مفاد کے مقدمات کی براہ راست نشریات جیسا اہم فیصلہ بھی کیا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ وہ سب سے اہم فیصلہ تھا جس نے عوام کے دل میں ان کی مقبولیت کو بڑھا دیا، کیونکہ اس موقع پر عوام کی طرف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سراہا گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل مشرف کے سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل کا لگایا دھبا صاف کیا اور اس وقت کے اس فیصلے کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں عوامی نمائندوں کی 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا، جسے ان کے دور کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ سے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کا نام پر ووٹ کا حق چھیننے سے متعلق آئین ری رائٹ کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں معطل شریعت اپیلٹ بینچ بحال کیا اور 21 سال سے زیر التوا مقدمات کے فیصلے دیے۔ خواتین کو وراثت میں حق دینے کا اہم ترین فیصلہ بھی سنایا۔ ڈیم فنڈ اور $190 ملین کیس میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع تقریباً 90 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے بھی دیے، جن پر کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عدلیہ میں احتساب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے خلاف کرپشن الزامات پر جوڈیشنل کونسل کے ذریعے تادیبی کارروائی کا بھی آغاز۔ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشنل کونسل کا فیصلہ کالعدم کیا اور عدلیہ میں مداخلت کا از خود نوٹس بھی لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت بھی کی تھی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلے کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم بھی چلائی گئی اور ان کے خلاف ایکسٹینشن کا پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے جج تھے جنہوں نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثے رضاکارانہ طور پر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈالے۔ حکومت سے نہ کوئی پلاٹ لیا اور نہ کوئی گاڑی اور نہ ہی کوئی پروٹوکول حاصل کیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جڑاوالا میں مسیح برادری کی عبادت گاہوں پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد اس متاثرہ علاقے کا بھی دورہ کیا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کے بعد ان کے مسیح برادری میں بھی وقت بڑھنے لگی۔ بطور چیف جسٹس پیدل بھی سپریم کورٹ آتے رہے۔ انہوں نے زیارت میں اپنی آبائی زمین قائد ریزیڈنسی اور بلوچستان کو عطیہ کر دی۔ پاکستان کی تاریخ میں 30ویں منتخب ہونے والے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے غصے کے وقت صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے رکھے گئے الوداعی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہترین انسان پایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور وہ ہمارے سینئر جج ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी ज़रूर महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलविदा कहने में बहुत मुख्तलिफ एहसासात हैं। एक तरफ दुखी हूँ क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी याद आएगी। आपने हमें हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रखा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के तवस्सुस से अल्लाह ताला ने हम पर वो उलूम खोले हैं जिनका हम मुशाहिदा नहीं कर सकते थे। जस्टिस याह्या अफरीदी का मज़ीद कहना था कि काजी फाइज ईसा एहसासात रखने वाले इंसान हैं, हमेशा मुस्कुरा कर बात करेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के शाइस्ता जवाब से आप मायूस हो जाएंगे। अगर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तंग करेंगे तो गुस्से में बराबरी नहीं कर सकेंगे। उनके गुस्से के वक़्त सिर्फ अल्लाह ही इंसान की मदद कर सकता है। हम उनके कुलीग हैं और हमने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया है, लेकिन हमारा तजर्बा बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं रहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ जजों में से एक जज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग इन्हें पसंद नहीं करते और उनमें से अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़माने में अच्छा नहीं रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला ओहदेदारान कई बार जस्टिस काजी फाइज ईसा पर ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि वो हुकूमत का साथ देते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन इकरामी, आपका जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन इकरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।